آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم ترین خبر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے سیاست میں فوج کی مداخلت کی سختی سے تردید کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کے بیک ڈور رابطے استعمال نہیں کیے جا رہے. کسی کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائے، کون کس کو کال اور کس سے بات کر رہا ہے، مفروضات پر بات نہ کریں، یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے. قیاس آرائیاں بند ہونی چاہیے، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سیاست کے ساتھ افواج کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے. کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے یا بیک ڈور چینلز اس چیز کے لیے استعمال نہیں کیے جا رہے. ہمیں کسی سے بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. مفروضات کے اوپر کوئی بات مت کریں. اٹس ناٹ گڈ فار اینی ون. اس قسم کی قیاس آرائیوں کو بند ہونا چاہیے. جو بھی اس بارے میں کوئی کامنٹ کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی تحقیق کے مطابق انہوں نے کوئی چیز سامنے لا سکتے ہیں تو لے آئیں، دکھا دیں کہ کون کس کو کال کر رہا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے. دیر از نو سچ تھنگ ہیپننگ. پلیز ڈونٹ ڈریگ دا انسٹیٹیوشن انٹو دس ڈائلاگ. اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے 100% متفق ہیں. ان کا کہنا یہی ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. میرا تو یہ مقصد ہے، یہ تو میرا پارٹی کا بنیادی اصول ہے کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. جہاں تک اپارے والے ہیں، اگر ان کا کوئی سیاسی ونگ ہے وہ فی الفور بند کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ نہ الیکشنز میں نہ سیاست میں حصہ ڈالے. تو جناب بات ہو رہی تھی بار بار اپوزیشن کی جانب سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں، ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس بیان کے بعد تو بڑی کھل کے بات سامنے آ گئی ہے کہ اگر کوئی رابطے کر رہا ہے تو وہ سامنے آ جائے، اگر کسی سے رابطے ہو رہے ہیں تو وہ سامنے آ جائے، کوئی ثبوت سامنے لائے، کوئی بات رکھے تاکہ کوئی بات میں وزن آئے، کوئی اس طرح مفروضوں پہ اڑتی اڑائی پہ بات نہ ہو. لیکن جناب شیخ رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم خسارے میں رہے گی، یہ منہ کی کھائیں گے. مریم نواز اور فضل الرحمان الگ لائن اور پی 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 کی دوسری لائن ہے. وفاقی وزیر فرواد چودھری کا کہنا ہے کہ سیاستدان بھی اتنے جمہوری نہیں جتنے جرنیل ہیں. مریم اور فضل الرحمان ثبوت نہیں ہے تو ویسی تقریریں نہ جا رہے. مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان کی ایک لائن ہے، پیپلز پارٹی اور کئی دوسری پارٹیوں کی دوسری لائن ہے. یہ ناکام رہیں گے، ناشاد رہیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے باتیں کرنے کے علاوہ. جتنے یہ جرنیل اس وقت جمہوری جرنیل ہیں، اتنے پولیٹیشنز بھی جمہوری نہیں ہیں. یہ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز جان بوجھ کر ہر معاملے میں فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پوری تحریک ہے وہ بچگانہ اور احمقانہ تھیوریز کے اوپر اور خیالات کے اوپر مبنی ہے. آج ان کی تردید کے بعد اس طرح کی جو تمام گفتگو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. میں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی. السلام علیکم وسیم، ویری گڈ مارننگ. وسیم یہ بتائے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ ترجمان افواج پاکستان نے بڑی سختی سے اس بات کی تردید کی ہے کہ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. تو آخرکار اداروں پر الزامات کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مقاصد ہیں؟ کیونکہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اکثر مریم نواز صاحبہ کی بھی ایسی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ایسی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، کبھی کبھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. الزامات کے پیچھے مقاصد ظاہر ہے اس وقت تو ساری چیزیں پولیٹیسائزڈ ہیں. ہر چیز کو آپ سیاست کے لینس سے دیکھتے ہیں. اور جب اپوزیشن یہ بات کرتی ہے تو آئی ایم ازیومنگ کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ اس طرز کی باتیں کر کے ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے طور پر وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ایک بس یہ تو بہت ارریلیونٹ ہیں. اصل ریلیونٹ تو باقی لوگ ہیں یا باقی شخصیات ہیں جو ان کے پیچھے ہیں. اور اب وہ شخصیات بھی، اور عمران خان صاحب کی ساری طاقت جو ہے وہ اس سپورٹ کے ہی میں ہی چھپی ہوئی ہے، ورنہ تو وہ بالکل بھی طاقتور نہیں ہے. آج وہ سپورٹ ہٹ جائے تو اتحادی بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، گورننس بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ سروائیو کر پائیں، عدم اعتماد بھی کامیاب ہو جائے گی، سب کامیاب ہو جائے گا. خان صاحب اپنی ساری کی ساری طاقت اس سپورٹ سے ڈرائیو کرتے ہیں اور وہ دیٹ سپورٹ از ویکننگ ڈے بائی ڈے. آئی پرسنلی بلیو دس از دا امپریشن جو اپوزیشن دینا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس الزام کا، جس میں صداقت کے حوالے سے آگے بات کرتے ہیں، لیکن وہ پوائنٹ ہے کہ آج کل کے حالات میں جب آپ نے سارا سیناریو واضح کیا ہے کہ جناب جو اپوزیشن ایک نیریٹو بلڈ اپ کر رہی ہے اور نیریٹو دے رہی ہے کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو یہ گورنمنٹ چل ہی نہیں سکتی، اور ساری جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، اگر ان کا دھرنا ہے، لانگ مارچ ہے،
نو کانفیڈنس کا موشن ہے, یہ سب چیزیں آ بھی سکتی ہیں اور یہ سب کامیاب بھی ہو سکتی ہیں. ایسے موقع پہ اس سیناریو کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ جو بیانات دیے جا رہے تھے, اب خود ڈی جی آئی ایس پی آر سامنے آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کے پاس کسی سے کوئی رابطے نہیں ہو رہے, کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہے, اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائے. کیا لگتا ہے آپ کو کتنی اہمیت ہے اس کی؟ یہ بیان بہت زیادہ اہم ہے اور میرے خیال میں اس سے زیادہ اس بیان کا اگلا حصہ بہت زیادہ اہم ہے کہ جب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے دعویٰ ہو رہا ہے اور تکرار کے ساتھ دعویٰ ہو رہا ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہے بلاول صاحب نے جلسے میں کہا رابطے کرنا بند کرو, اس کٹ پتلی کو گھر بھیجیں گے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بی بی سی اردو کے انٹرویو میں کہا کہ جی رابطے ہو رہے ہیں, مجھ سے نہیں ہوا لیکن میرے لوگوں سے ہو رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور جگہ پر کہا کہ میں اگر ہم بتا دیں کہ کون کون رابطے کر رہا ہے تو پھر بھونچال آ جائے. مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی اس ویکینڈ پر کہا کہ اپنے بڑوں سے ہمیں فون کرواتے ہیں کہ جناب یہ سینٹ کے الیکشن میں ذرا مہربانی کریں. تو ایک طرف یہ دعوے ہوں اور دوسری طرف اگر یہ دعویٰ ہو کہ نہیں جناب ہم رابطہ نہیں کر رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اٹ از یور ورڈ اگینسٹ مائی ورڈ. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ اس کی تردید کر رہے ہیں, آپ ایک بات کہہ رہے ہیں, میں اس کی تردید کر رہا ہوں. لیکن اگر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ شفاعت صاحب میں یہ کام نہیں کر رہا اور اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں کام کر رہا ہوں تو آپ لائیں ثبوت. آپ اگلی دفعہ جو ہے پھر بات نہ کریں, آپ بتائیں کہ یہ کال آئی تھی بدامی صاحب, یہ میسج آیا تھا, تو پھر میری اس بات میں تھوڑا سا وزن پیدا ہو جاتا ہے, بلکہ ٹھیک ٹھاک وزن پیدا ہو جاتا ہے. تو آج کے بعد اس بیان کے بعد افواج پاکستان کے اس دو ٹوک بیان کے بعد ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں, جو کہ میں نے آج کے بھی ٹاک شو میں بھی کہا, کہ بھئی یا تو اپوزیشن یہ الزام نہ لگائے یا اس الزام کے ساتھ ثبوت لے. یہ بات آپ دیکھیے کہ اب بات ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہیں بغیر تحقیق کے بات نہ کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے ایسی چیزیں تو ثبوت سامنے لے کر آئیں. اچھا لیکن ایک بات وسیم بتائے گا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب بار بار جب آتے ہیں تو وہی بتاتے ہیں کہ جی ایک تو پی ڈی ایم بڑی کھوکھلی ہو چکی ہوئی ہے, پھر انہوں نے آ کے دوبارہ بتایا کہ جی مریم نواز اور فضل الرحمان صاحب کی جو لائن ہے وہ بالکل الگ الگ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے کہ لوگ لانگ مارچ کریں؟ اس میں تو کوئی مطلب مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بات دہراتا ہوں, پہلا جو جلسہ ہوا تھا 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں ہوا تھا, میں وہاں پر کوریج کے لیے موجود تھا اور اب یہ پہلا جلسہ تھا جس جلسے میں نواز شریف صاحب نے پہلی مرتبہ 2 نام لے لیے تھے. وہ مومنٹ بھی اسی جلسے کا تھا. تو اس رات جلسے سے ایک رات پہلے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اور وہاں میں نے اپنی یہ رائے دی مسلم نون کے ایک سینئر رہنما کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی تو آخر تک تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چلے گی, اور جس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ان کی رائے مختلف تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو یہ مجھے نہیں معلوم یہ پریڈکٹ کرنا مشکل کیوں تھا نون لیگ کے لوگوں کے لیے یا مولانا صاحب کے لیے کہ پیپلز پارٹی کی رائے جدا جدا ہوں گی. اس کے لیے آپ مطلب یہ تو بڑا آبویس نظر آ رہا تھا. پیپلز پارٹی کیوں اپنی سندھ گورنمنٹ چھوڑے گی؟ آج اگر سب کچھ عمران خان صاحب گھر چلے جاتے ہیں اور نیا الیکشن ہو جاتا ہے, پیپلز پارٹی کو اس سے زیادہ کیا ملے گا جو آج ملا ہوا ہے؟ بالکل یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ہم بار بار کرتے رہے ہیں اور یہاں پہ آپ بھی اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر کچھ کھو دے گی تو وہی واپس پالے گی. نون لیگ اگر کچھ کھوتی ہے تو نون لیگ کے پاس گین کرنے کو کیا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اسی وجہ سے نظر آتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک پیج پر نہیں ہے. عام Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.